اور آج ہندوستان میں اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی مسجدیں توڑی جاتی ہے، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں، مسلمانوں کو انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بھیڑ میں ایک نہتے مسلمان کو پوری بھیڑ اکٹھا ہو کر مار دیتی ہے، اور ان کا کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے۔ ان کے مجرم کھلے عام سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، کھلے عام معاشرے میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی FIR نہیں۔ اور ایک مسلمان اگر منہ سے صرف کچھ بھی بول دے، یعنی کسی کو بول دے ہم تم کو مار دیں گے، ہم تم کو تھپڑ جڑ دیں گے، اس کے اوپر قانونی کارروائی بھی ہوگی، اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، اس کے گھر پر بھی بلڈوزر چل جاتے ہیں، اس کے اوپر مقدموں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اس کو گھسپیٹیہ بتا دیا جاتا ہے، اور کوئی انصاف نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ میں انڈیا میں کیوں انصاف نہیں ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیوں انصاف نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی مسلمان اس کی وجہ خود ہے۔ آج ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، آج شیعہ سنی میں ایک دم لگا ہوا ہے، آج آپس میں تکرار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جس دن یہ تکرار، یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے تب تک ظلم رکنے والا نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں پر۔ جب تک شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی ان چیزوں سے جب تک نہیں نکلیں گے تب تک مریں گے اور تب تک کٹیں گے۔ مسجدیں بھی ٹوٹیں گی، مدارس بھی ٹوٹیں گے، عالم بھی جیل میں جائیں گے، بہنوں کی عزتیں بھی لوٹیں گی، اور گھر پر بلڈوزر بھی آپ کے چلیں گے، اور گولی بھی آپ کو ماری جائے گی، اور کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی کورٹ نہیں ہوگا، کوئی کچہری نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ کیونکہ حکومت، نظام ظالموں کے ہاتھ میں ہے، یہ سمجھ لو آپ۔ ظالم شبد بہت بڑا شبد ہوتا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہے۔ تو آپ کو ظالم کے ساتھ میں اگر کھڑا ہونا ہے تو آپ کو اپنی جماعت میں ایک ہونا ہوگا۔ ظالموں نے آپ کو فرقے واریت میں پھیلا دیا، ظالموں نے شیعہ سنی دیوبندی وہابی میں اس طرح سے آپ کو الجھا دیا ہے کہ آپ نبی کی امت بننا بھول گئے، آپ خود کو مسلمان کہنا بھول گئے، آپ ایک بھائی کے لیے کافر کہہ دیتے ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی طرح سے آپ کو کمزور کیا گیا اور دن بدن کمزور کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لو آپ سوشل میڈیا پر، کوئی دیوبندی کو کھینچ رہا ہے، کوئی بریلوی کھینچ رہا ہے، کوئی بریلوی کسی شیعہ کو کھینچ رہا ہے، کوئی شیعہ وہابی کو کھینچ رہا ہے کہ نہیں کھینچائی کر رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو کافر بتانے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ظالم کی تو یہی چال تھی، اسلام وروधियों کی تو یہی چال تھی۔ ان کو ایک پلیٹ فارم سے ہٹاؤ، ان کو ایک پلیٹ فارم سے سب سے پہلے توڑو، تبھی ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینا کیا ہے؟ اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، تو ان کو پتہ چل گیا۔ اس کے لیے انہوں نے ان میں فرقے واریت کو پھیلایا، ان کو ایک پلیٹ فارم سے ہٹایا، ان کو بانٹا، اس کے بعد میں مسلمانوں کی یہ حالت آج ہو رہی ہے۔ اور اس حالت سے اگر بچنا چاہتے ہو میرے بھائیوں، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ اور اگر آپ لوگ جانتے ہو مجھے یا پہچانتے ہو، میں صرف حق کی بات کرتا ہوں، تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کر کے جاؤ، اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھو اور اپنے دوستوں میں شیئر کرو، ہر ایک کو جاگروک کرو۔ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ MDL ریحان، یعنی MDL ریحان کی آواز نہ، یہ 40 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے، مظلوموں کی آواز ہے۔ اس آواز کو دبنے نہیں دینا، اس آواز کو کبھی جھکنے نہیں دینا، اس آواز کو کبھی رکنے نہیں دینا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم۔